بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ایمان والا بنا کر بھیجا. ہمارا ایمان ہے کہ ایک وقت تک دنیا کے اندر رہنا ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت میں پھر ہم کو ہماری قبروں سے اٹھائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ حشر قائم کیا جائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ میزان عدل، ترازو سامنے لایا جائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہم کر کے جا رہے ہیں، کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سارے کے سارے اعمال تولے جائیں گے. ہمارا ایمان ہے یہ کہ حشر کا دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، اور اللہ قرآن میں جیسے جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ بڑا سخت دن آنے والا ہے. اے لوگوں، اس قیامت کے دن کی تیاری اس زندگی کے اندر کرو. بہت کٹھن دور ہے، بہت کٹھن وقت ہے وہ جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ اللہ تعالی جن کو کل قیامت کے دن جب ساری دنیا پریشان ہوگی تو اللہ تعالی ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. جس کو عرش کے سائے میں جگہ مل گئی، یہ سمجھ لے وہ کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو گیا. جس کو عرش کے سائے میں جگہ مل گئی، گویا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے. جس کو عرش کے سائے میں جگہ مل گئی، گویا کہ وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اے لوگوں، 7 آدمی ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. 7 آدمی. کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری انسانیت کے اندر صرف 7 لوگ ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان 7 کاموں کو کر کے
7 کاموں کو کرتے ہوئے دنیا کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھو اس زندگی میں اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کتنی سہولت پیدا فرما دی ہے، ایک ایک چیز بیان فرما دی ہے کہ دیکھو اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، کل قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اپنی قبر کے اندر سکھی ہو کر لیٹنا چاہتے ہو، اللہ کی جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، تو اس دنیا کے اندر ان 7 کاموں کو کرتے ہوئے زندگی کو گزارو۔ کون ہے وہ 7 لوگ؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، پہلا انسان الامام العادل، انصاف کرنے والا انسان، انصاف کرنے والا بادشاہ، جو لوگوں کے درمیان انصاف کرتا۔ انصاف کا مطلب ہے جو امانت کو ادا کرتا، انصاف کا مطلب ہے لوگوں کے حقوق کو پورا دیتا ہے، انصاف کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اوپر بیوی کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، ماں باپ کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اولاد کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، پڑوسی کا حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، بزنس کرنے والا ہے بزنس کرتے ہوئے بھی حق ادا کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا انسان ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو کسی پد کے اوپر رکھ دیا ہے، کوئی مدرسے کا محتمم بن گیا، کوئی آپ کے گاؤں کا مکھیا اور سرپنچ بن گیا، کوئی پریشد کا الیکشن لڑا اور وہ جیت گیا، کوئی MLA کا الیکشن لڑا اور وہ جیت گیا، گویا کہ وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے منتخب ہوا ہے۔ اب اگر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اپنی رعایا اپنی پرجا کے دکھ درد میں شریک رہ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے انسان کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ صرف الیکشن لڑنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، گھر کا جو مکھیا ہے، گھر کا جو بڑا ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، اور گھر کے اندر اگر کوئی بڑا نہ ہو تو تم خود بڑے ہو، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کی ذمہ داری ہے، تم اولاد ہو تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تم باپ ہو تمہاری اولاد کی ذمہ داری ہے، تم پڑوس میں رہنے والے جس گاؤں کے ہو تمہارے پڑوسی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اگر تم حق کو ادا کرتے ہو تو انصاف کرنے والے ہو، اور اگر تم حق ادا نہیں کرتے ہو تو انصاف کرنے والے شمار نہیں کیے جاؤ۔ جو انصاف کرتا ہے، جو انصاف کا معاملہ کرتا ہے، بیویوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ آج تو گھر گھر کے اندر لڑائی ہے، نہ شوہر بیوی سے مطمئن ہے، نہ بیوی شوہر سے مطمئن ہے، جگہ جگہ لڑائیاں، گھر گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے۔ بیوی آ گئی تو ماں کے ساتھ انصاف ختم ہو گیا، ماں کے ساتھ کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی انصاف نہیں کرتا، حق ادا نہیں کرتا، معاملات صحیح نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بہت وضاحت کے ساتھ کہ اگر تم کو لوگوں کے درمیان فیصل بنایا
انصاف کی بات کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، گھر بے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ بھی تم سے متعلق ہیں، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، جن کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ایک طرف ہندو کھڑا ہوا ہے، ایک طرف مسلمان کھڑا ہوا ہے، ایک طرف تمہارا بھائی کھڑا ہے، ایک طرف تمہارا دشمن کھڑا ہوا ہے جس سے کبھی تمہاری دشمنی چلی آ رہی ہے، تم کو فیصل بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تحکموا بالعدل، جب تم فیصلہ کرنا تو انصاف کی بات کرنا، نہ بھائی کو دیکھنا، نہ دھرم والے کو دیکھنا، نہ اپنے بچے کو دیکھنا، نہ اپنے محلے کو دیکھنا، تم کو یہ سب نہیں دیکھنا ہے، آنکھ بند کر کے دیکھو کہ انصاف پر کون ہے، غلطی کس کی ہے، جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ دو، جو ناحق ہے اس کو کہو کہ تم نے غلطی کی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو کیا کریں گے؟ عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پانے والے لوگوں میں وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں گزار دیا، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کو ایسا جوان اتنا پسند ہے، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آئے گا تو عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے۔ آج کل اپنے نوجوان دیکھیں کہ نوجوانوں تمہاری زندگی آج کیسی گزر رہی ہے، تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے، تمہارے روزوں کا کیا حال ہے، سال بھر گزر جاتا ہے تم کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارو۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات و دن مسجد کے اندر پڑے رہو، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے سال روزے رکھتے رہو، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ بس ہر وقت قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہو اور کچھ مت کرو، نہیں، ہر کام کرو۔ اسکول پڑھتے ہو پڑھو، کالج جاتے ہو جاؤ، بزنس کرتے ہو کرو، کیا کرنا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ہے اس کو کرنا۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حرام کمانے سے حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو چاہے وہ کرتے رہو۔ اسکول پڑھو، کالج پڑھو، کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو چھوڑ کر صرف مسجد کے اندر چلے جائیں، اللہ کی مان کر چلو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ جوانی میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کس طرف چل پڑتا ہے، جوانی میں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کوئی چیز خرابی کی بھی ہے، گناہ کی بھی ہے۔ اس وقت جب انسان کی عقل نہیں ہوتی، شہوت عقل پر غالب ہوتی ہے، سمجھ انسان کے اندر نہیں ہوتی جوانی میں،
جب انسان اس وقت اللہ کی عبادت کر کے نماز روزہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے دنیا کے اندر وقت گزارتا ہے تو اللہ کو اے نوجوان ایسا پسند ہے کہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے وہ نوجوان جو مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بچپن سے لے کر جوان ہو جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے، رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہوئے، ان کی جوانی اسی اس میں گزر جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز میں کوتاہی ہوتی ہے تو استاذ کے ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، لیکن اے لوگو آج تم ان لڑکوں کو، جوانوں کو، ان طالب علموں کو کم ڈھانپتے ہو، کم سمجھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ مدرسے کے اندر پڑھنے والا، ہم کیا ہیں؟ کالج کے اندر پڑھتے ہیں، فلاں کالج کے اندر پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو آج تم فخر کر رہے ہو اپنے پر اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ مدرسے کے طالب علم جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کم درجے کے لوگ ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی وقار نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم زیادہ بڑے اور بلند ہیں اور یہ ہم سے کم تر ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن پہنچو گے تو یہ عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور تم دھوپ کے نیچے چکر لگا رہے۔ میرے عزیزو، اللہ کو وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے بہت پسند ہے اللہ کو وہ نوجوان۔ تو دوسرا وہ شخص جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے، اللہ کو وہ نوجوان اتنا پسند ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائیں۔ تیسرا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ انسان جس کا تعلق خاص مسجد کے ساتھ ہو، وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر ادا کرتا ہو۔ تعبیر دیکھیے حدیث کی، قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو، جیسے یہ گھنٹا لٹکا ہوا ہے، یہ جھنڈا لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا مسجد میں دل لٹکا ہوا ہو۔ بھئی مسجد، دل تو انسان کے اندر ہے، وہ مسجد میں کیسے لٹک سکتا ہے؟ کہنے کا مطلب اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ انسان کو فکر لگی رہتی ہے، ایک نماز پڑھ کے آیا، فکر لگی ہوئی ہے کب نماز کا وقت ہو اور کب میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں۔ دوسری نماز پڑھ کے آیا، تیسری کی فکر ہے، تیسری نماز پڑھ کے آیا، چوتھی کی فکر ہے۔ جو زندگی گزر رہی ہے نماز کی ایسی فکر ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل اس کے سینے میں نہیں ہے، دل اس کا مسجد کے اندر رکھا۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا، نماز کی پابندی کرتا، مسجد کے اندر جا کر نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں کیا حال بنا لیا، نوجوانوں کیا حال بنا لیا تم نے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک فرض نماز، اللہ کے نبی فرماتے فقد هدم الدین، اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا، اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ اور مسلمان
جب نماز چھوڑو گے، نماز نہیں پڑھو گے، مسجد میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ کی رحمت بھی پھر ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے نمازوں کو پڑھو، مسجدوں کے اندر جاؤ۔ تو 3 آدمی ہوئے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، یاد کرتے چلو۔ پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا۔ دوسرا کون ہے؟ وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ وہ آدمی جو مسجد کے اندر جا کر نماز کو ادا کرنے کی پابندی کرتا ہے۔ چوتھا فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھا وہ آدمی ہے، وہ 2 انسان جو آپس میں محبت اور تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی محبت اور تعلق صرف دین کی وجہ سے ہے، صرف اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس کے اندر کوئی دنیا کا منافع نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، ان کا تعلق ہے تو اللہ کے لیے۔ آپ کسی عالم سے رابطہ رکھیں، آپ کسی اللہ والے سے رابطہ رکھیں، آپ کسی شیخ سے رابطہ رکھیں، اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ میرا ان سے محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ کا تعلق اللہ کی وجہ سے، دنیا کی کوئی منفعت نہیں ہے۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ لوگ رابطہ رکھتے کیوں؟ تاکہ دنیا مل جائے، منصب مل جائے، پیسہ مل جائے، روپیہ مل جائے، اور بیچارہ غریب جو عالم ہے جس کو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، اس سے آپ کا اگر رابطہ ہے، محبت ہے، تعلق ہے، کس بنیاد پر کیا؟ اللہ کا بندہ۔ فرماتے وَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے 2 انسان اجتماعا علیہ وتفرقا، ملتے ہیں تو اللہ کی محبت، بچھڑتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 لوگ اتنے پسند ہیں کہ فرماتے کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ 5واں وہ انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ وہ انسان جس کو گناہ کرنے کی دعوت دی جائے، عورت کہے کہ آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، اور کیسی عورت؟ اللہ کے نبی فرماتے ذات منصب و جمال، جو حسن کے اندر بھی خوبصورت ہے، جس کے پاس روپیہ، پیسہ، دولت، منصب، سب کچھ جس کے پاس ہے، اپنے محل، اپنے گھر کے اندر تجھ کو بلاتی ہے کہ آ میرے ساتھ اپنا منہ کالا کر کر، اور یہ بندہ کہہ دیتا انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند ہے کہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کے سائے کے اندر جگہ۔ کون آدمی جس کو گناہ کرنے کے مواقع میسر ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، اور شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، دوست لیے کھڑا ہوا کہ پی لے میرے ساتھ، لیکن یہ انسان کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن اللہ جو حی و قیوم ہے، جو نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، جو ہر وقت دیکھتے ہیں، جو ہر علم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا۔ جس کو دعوت دے کوئی، آج تو دیکھو نوجوانوں موبائلوں پر تم کیا کیا کر رہے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے اندر نہیں دیکھنے والا کوئی، لیکن تمہارا اللہ تم کو دیکھ، اللہ جان رہے ہیں۔ فرماتے طلبته ذات منصب و جمال، جس وقت انسان کو گناہ کے مواقع
وقت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، دروازہ بند کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر بھاگے. کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. جو نوجوان اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو وہ نوجوان اتنا پسند ہے، اور جوان ہی نہیں، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے کوئی ہو، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائے. چھٹا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تَنْفَقُ بِيَمِينِهِ. وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، پیسہ دیتا، روپیہ دیتا. دولت تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن خرچ کرنے کا دل اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا. میں گیا ایک آدمی کے پاس، میرا ایک ٹرسٹ ہے جس کو میں چلاتا ہوں، میرے والد صاحب چلاتے ہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں. ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جو بڑا دولت مند ہے، اور میں نے اس کے سامنے اپنے ٹرسٹ کی تفصیل رکھی. تقریباً 1 گھنٹے تک میں اس کے ساتھ مغز ماری کرتا رہا، بتلاتا رہا، سمجھاتا رہا، قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتا رہا، دینے کے فضائل بتلاتا رہا. لیکن 1 گھنٹہ محنت کرنے کے بعد میرے بھائی اس نے مجھ کو 20,000 روپیہ لا کے دیا، اور یہ کہا کہ وہ جو فلاں صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے میرے پاس، ان کی وجہ سے میں دے رہا ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں دے رہا. ختم ہو گئی. پھر اس نے اپنی بچی کی شادی کی، بنگلور کے اندر اپنی بچی کی شادی میں اس نے 200 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اسی انسان نے جس کو دین کے نام پر پیسہ نکالتے ہوئے دم نکل رہا تھا، اپنی بچی کی شادی میں 200 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے. اور خدا کی قدرت دیکھو، 2 مہینے شادی چلی اور اس کے بعد ٹوٹ گئی. تو میرے بھائیوں، اللہ دولت تو دیتا ہے لوگوں کو، لیکن دل خرچ کرنے کا کسی کسی کو دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو کیونکہ دولت سے تو محبت ہوتی ہے نا، انسان سمجھتا ہے میں نے اپنی محنت سے کمایا، کاہے کو دے دوں میں مسجد کے اندر، میں نے دن رات محنت کی ہے، کاہے کو مدرسے کے اندر دے دوں، میں نے دن رات محنت کی ہے، کیوں میں اپنی جمع پونجی کو اس کے اندر خرچ کر دوں. میرے بھائیوں، اگر تم خرچ کرو گے، یاد رکھنا میری بات کو، اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرنے سے دولت کبھی نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تم کو اس کا بدلہ اسی دنیا کے اندر آتا ہے، لازم ہو جاتا ہے اللہ کے. اس لیے میرے عزیزوں، خرچ کرو اللہ کی راہ، خوب خرچ کرو، خوب دو اللہ کی راہ میں. جتنا تمہارے پاس ہے دیتے رہو، دیتے رہو. یاد رکھنا کہ دینے سے دولت کبھی ختم نہیں ہوتی. غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، بیواؤں کو دیکھو کہ اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے، جن کے مرد دنیا سے چلے گئے یا جن کے مردوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کی مدد کرو، مدرسوں کی مدد کرو، مسجدوں کو بنانے میں اپنا تعاون کرو. کیا ہوگا پھر؟ ہوگا یہ کہ کل کو اللہ تعالیٰ تم کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا. اور 7واں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ کو وہ انسان اتنا پسند ہے جو تنہائی میں یاد کرے، اللہ اکیلے میں یاد کرے. جب ساری دنیا سو رہی ہے، وہ صبح کو اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا،
چھوڑ کر نکلتا ہے اور اپنے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، مغفرت کو طلب کرتا ہے، اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے کہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ عطا فرمائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ 7 آدمی ہیں، اس میں سے جو تم کو آسان لگے کسی ایک کو پکڑ لو، کیا ہوگا؟ کل اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ مل جائے گی۔ کیا ہے وہ 7؟ ایک مرتبہ میں پھر آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہوں میرے بھائی۔ پہلا ہے انصاف کرنے والا انسان، کبھی کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ انصاف کرنے کا مطلب ہے کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ دوسرا ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے۔ تیسرا وہ انسان جو مسجد کے اندر جا کر نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ چوتھا وہ انسان جو محبت کرتے ہیں آپس میں اللہ کے لیے، اور جب بچھڑتے ہیں تو بچھڑنا بھی ان کا اللہ کے لیے۔ پانچواں وہ نوجوان جس کو گناہ کے لیے بلایا جائے کہ آؤ گناہ کرو، لیکن وہ نوجوان کہتے کہ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے گناہ نہیں کروں گا۔ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ بنائیں گے۔ اور چھٹا وہ انسان جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اور ساتواں وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کو یہ 7 لوگ اتنے پسند ہیں کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔